بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء سباب المؤمن فسوق حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال أخبرنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. حدیث پاک کے درس میں ایمان اور ایمان سے جو متعلقہ چیزیں ہیں اس کا بیان چل رہا ہے. آج جو حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اس کا تعلق بھی ہماری ایمانی زندگی کے ساتھ ہے اور بڑی اہم اور آج کل کے حالات سے متعلق روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتال المسلم اخاہ کفر، مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے قتال کرنا، لڑنا، اس سے لڑنا اور اس کے قتل کے درپے ہونا، یہ کفر والا کام ہے. وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے. دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں دوستو، ایک لفظ قتال آیا اور ایک لفظ سباب آیا، سباب سین کے ساتھ. قتال کے معنی تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ لفظ قتال اور یہ لفظ جہاد یہ استعمال ہوتا ہے کہ مومن اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، لیکن کس سے کرتا ہے؟ کافر سے کرتا ہے، دین کے دشمن سے کرتا ہے، دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے سے کرتا ہے. لیکن اگر مسلمان مسلمان سے یا مومن مومن کے ساتھ لڑ پڑے، آپس میں ایک دوسرے پہ ہتھیار اٹھا لے، تو اس حدیث پاک میں فرمائے کفرن، ایسا کرنا یہ تو کفر ہے. اور اگر ایک مومن اور ایک مسلمان دوسرے کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فرمائے یہ فسق والا کام ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ کر رہا. تو اس حدیث پاک نے ایک ایمانی معاشرے کو چلانے کے لیے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کھڑا ہو کر دوسرے مومن اور مسلمان پر ٹوٹ پڑے اور اس کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچائے، اس پہ ہتھیار تان لے، یعنی بے قصور کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قصوروار مسلمان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، بدکار ہے، وہ تو الگ بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پکڑنا بھی ہے، اس کو قابو بھی کرنا ہے، اس کو سزا بھی دینی ہے، سارے کام ایک قانون کے تحت ہوں گے. لیکن یہ جو آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ایک ماحول سا بنا لیا ہے کہ باقی کوئی ہماری ناک پہ آ کے چل رہا ہو، ناچ رہا ہو اور باطل ہو، ہم دم نہیں مار سکتے دوستو. ہم میں جست نہیں ہوتی کہ کسی بدباطن کو اور کسی باطل کو اس کی بات سے اور اس کے نظریے سے اور اس کے تماشے سے، اس کے غل غپاڑے سے ہم روک سکیں. پھر ہم بالکل ایسے چپ ساتھ لیتے ہیں، بیگی بلی بنا کے بالکل بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اپنے مسلمان کمزور بھائی کو ڈھونڈیں گے، ایسا ذرا کمزور ہو، وہ بھی برابر والا نہیں، کمزور دیکھیں گے اور پھر اگر اس نے تھوڑی سی اونچ نیچ کی تو بس اس کے ساتھ اس کا برکس نکال لے. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا دوستو ہمارے معاشرے میں. کتنا عام ہو گیا ہے کہ ایک آپس میں ایک تو لڑائی الجھنا ہے، اس میں ہم طاق ہیں، بڑے تیز ہیں، آپس میں لڑیں گے، پڑوسی بھی لڑیں گے، خاندان بھی لڑیں گے، چچا زاد بھائی بھی لڑیں گے،
قومیت کی بنیاد پر بھی لڑیں گے، زبان کی بنیاد پر بھی ہم لڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے، اور ہمارے ہتھیار ایک دوسرے کے لیے بالکل آگ اگلنے کے لیے تیار ہے۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں فائرنگ ہو رہی ہے؟ فلاں اور فلاں قوم کی برادری کی لڑائی چل رہی ہے 3 دن سے۔ نہیں سنتے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، کیا ہوا جی، بس یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب 3 دن سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے لڑائی چل رہی ہے۔ اس کو ہم نے کمال بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہم باکمال کام کر رہے ہیں دوست۔ باقی اس کے علاوہ اگر ہمارے بیچ میں آ کر، ہمارے قریب میں آ کر کوئی باطل ناچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، غلط قسم کی چیزیں بجاتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے قریب سے گزرے گا، ہماری مسجد سے گزرے گا، جان بوجھ کے سب کچھ کرے گا، ہم کہتے ہیں نہیں، کچھ بولنا نہیں کہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ غیرت جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے میں اتنا تیار ہو کے کھڑا ہو گیا تھا، اس کے سر پہ ہتھیار تان کے کھڑا ہوا تھا، اب وہ غیرت کیوں نہیں ہو رہی؟ اب وہ کہاں چلی گئی؟ یا تو انسان واقعی اتنا بہادر، شجاع اور غیرت مند ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کا ضابطہ اور معیار برابر ہو جائے، لیکن یہ تو ایک بزدلی ہے، ایک بے حسی ہے دوستوں، کہ میں فتنے اور فساد اور انتشار کو دیکھ کر خاموش ہو جاؤں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے خاندان کے مقابلے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسری قومیت اور برادری کے لیے بالکل کھڑا ہوا ہوں، غیرت پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ اسلامی معاشرے کی ترغیب نہیں ہے دوستوں، کہ انسان کمزور کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے ایک غزوے کے اندر، ایک غزوے میں جو کافروں سے ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بعد میں گئے میدان میں، دیکھا ایک عورت، کافرہ عورت مقتول پڑی ہوئی تھی، کافرہ عورت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ زد میں آئی اور ہے کافرہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم عاجزین پر، عاجزین سے مراد یعنی اگر میدان جنگ میں کافر عورت ہے، بچہ ہے، انتہائی بوڑھا ہے، ہم اس پہ بھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ کس پہ ہتھیار اٹھائیں گے؟ فرمایا جو مقاتلہ ہے، جو آپ سے واقعی دو بدو لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے، محدثین نے لکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشارہ اور ترغیب دی کہ ہم وہ غیرت مند لوگ ہیں کہ جو اپنے مقابل سے لڑتے ہیں، اس پر ہتھیار ہم اٹھاتے ہیں۔ عورت کمزور ذات ہے، بچہ کمزور ہے، بوڑھا کمزور ہے۔ ہاں، فقہا نے اس کی تفصیل لکھی کہ اگر ایک بوڑھا آدمی ہے لیکن وہ منصوبہ بندی کرنے والا ہے، بعض ہوتے معمر ہے نا، لیکن پیچھے بیٹھ کر وہ ساری آگے کی پلاننگ دے رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ مستثنا ہے، وہ ملے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یا ایک عورت ایسی ہے کہ جو جاسوسی کا کام کر رہی ہے، اس کے اندر نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ صرف نفس ان کے ساتھ آئے ہوئی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے مسلمان سروکار نہیں کرے۔ تو اگر میدان جنگ کے اندر ایک کافر کے ساتھ آیا ہوا کمزور ہے، اس پر ہتھیار اٹھانے کو منع کیا گیا، ہم کیسے اپنے ایک مسلمان کمزور بھائی کو گھیر کر اور اس کو مار مار کے دمبا بنا دیں؟ یہ تو کوئی غیرت اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے دوستو۔ بہادر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی طاقت اس کی جگہ پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ بہت مشہور ہے نا، پاکستان میں ایک خاندان گزرا ہے پہلوانوں کا، پہلوان ہوتے ہیں نا، ریسلنگ جو کرتے ہیں، تو یہ جو کیا ہے، یہ مشہور جو پہلوان ہے جی بولو، اور یہ گاما اور یہ جارا پہلوان نا، یہ تو یہ گجرانوالہ کا خاندان ہے، بڑا مشہور۔ ان کے ساتھ ہی پاکستان سے پہلوانی کا وہ ختم ہو گیا ہے نا، جو صحیح کام تھے وہ تو رہے نہیں سیکھنے کے۔ تو یہ جو گاما پہلوان ہے، جس کو لقب ملا رستم زماں کا، جس کے مقابلے کا اس کے وقت میں کوئی نہیں تھا، کہتے ہیں نا ایک دن یہ نکلا اور ایک پھل فروش سے پھل خریدتے ہوئے لڑائی ہو گئی۔ اب وہ ریڑھی پر پھل بیچنے والا تو غریب آدمی، لیکن الجھ گئے کسی بات پہ، اس کو غصہ آیا، اس پھل فروش نے اپنا وہ بٹا اٹھا کے اس گاما پہلوان کے سر پہ مار دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، رستم زماں کا سر پھوڑ دیا۔
اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنا رومال نکال کے اس کو لپیٹا، خون بند کیا. لوگوں نے کہا واہ جی رستم زماں ہے، اور اس نے سر پھوڑ دیا. کہ اگر اس کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں تو ہماری پہلوانی کی غیرت کے خلاف ہے، اب اس کے لیے تھوڑی پہلوان بنے. یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں دوستو، نسبی لوگ ہوتے ہیں، جن کو اندازہ ہوتا ہے کہ لڑنا کس سے ہے، کس پہ ہاتھ اٹھانا ہے، کس کو روکنا ہے، کس سے الجھنا ہے، کس پر اپنی طاقت ظاہر کرنی ہے. یہ کوئی کمال تھوڑی ہے کہ کسی غریب رکشے والے کو پکڑا اس کی ٹھکائی کر دی، کسی ریڑے والے کو پکڑا اس کی ٹھکائی کر دی، کسی مزدور کو پکڑا اس کو گھیر کے اس کی پٹائی کر لی. یہ کمال نہیں ہے، وہ تو بیچارہ پہلے سے کمزور ہے. کمال تو یہ ہے کہ انسان کسی بدماش کو، کسی بڑے کو، مفسد کو اور علاقے کے ماحول کو خراب کرنے والے کو، اس کو روک سکے اپنی طاقت کے ساتھ. یہ ہے. تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ مومن مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، اس پہ ہتھیار اٹھانا، یہ کفر کا کام ہے، ایمان کا نہیں. دوسرا فرمایا وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ یا وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، اور اس کو گالی دینا یہ فسق ہے. یہ ایک مسلمان کی زبان سے متعلق ہے کہ اس کی زبان محتاط ہوگی. آج گالی بعض دفعہ عادت کے درجے میں آ جاتی. آپ دیکھیں نا، بعض لوگ بات کرتے ہیں، بات بعد میں ہوگی، وہ گالی تکیہ کلام بن چکی. کسی کو بلائے گا تو گالی دے کے بلائے گا، چھوٹے کو بلائے گا تو گالی دے کے بلائے گا، شاگرد کو بلائے گا گالی دے کے بلائے گا. یہ ایک عادت بن گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا دوستوں کہ وہ بچے جو ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں گھر کے اندر باہر، وہ جب سنتے ہیں کہ ماں باپ بھی گالیاں دے رہے ہیں، بڑے بھی گالیاں دے رہے ہیں، وہ اسی کو سیکھ کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جب اپنی گیدرنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ وہی گالیوں کا مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں. تربیت کے لیے تو ضروری ہے کہ بڑے اپنی زبان کو محتاط اور پاک صاف رکھیں گے. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذی. مومن وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے جو نہ لعن طعن زبان سے کرتا ہے، لعنتیں، نہ کسی کو طعنہ دیتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے، نہ گالم گلوچ کرتا ہے زبان سے. مومن کی زبان سے یہ بیکار کام نہیں ہوتے کہ لعنتیں دے رہا ہے، طعنے دے رہا ہے، فحش گوئی کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کتنے سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی؟ 10 سال. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے. بچے ہیں نا، چھوٹے بچے تھے، اور ان کی والدہ خود لا کے حوالے کر کے گئی آپ علیہ السلام کہ یہ آپ کے گھر کا خادم ہے. گھر کی خدمت آسان نہیں ہے، باہر ہو جاتی ہے. باہر جب مہمان ہوتے ہیں نا، 1-2 دن خدمت ہے دسترخوان کی ہو جاتی ہے. گھر کی خدمت کسی کی ذمے لینا بہت مشکل ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کو بلائے گا. تو یہ تو بچے تھے، آنا جانا کر سکتے تھے. 10 سال خدمت کی، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ما قال لی اف قط. ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی غلطی کوتاہی پر آپ نے اف بھی فرمایا زبان سے. ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت. اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ نے فرمایا کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا نہیں کیا. یعنی یہ تعبیر نہیں تھی تربیت کی، ایسا نہیں تھا. آپ نے تربیت دی، لیکن زبان اتنی شائستہ تھی، اتنی پاک صاف تھی اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان، کہ اس تربیت سے بنے ہوئے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کوئی لفظ آپ کی زبان مبارک سے سنا ہی نہیں ہے. تو اتنے بن گئے، اتنی تربیت ہوئی. خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے کسی کام سے بھیجا اور اس کام کے کرنے میں تاخیر ہو گئی. تو میں روزانہ جس وقت گھر پہنچتا تھا اس سے خلاف معمول دیر ہو گئی.
والدہ پریشان، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کی والدہ ہے. تو جب میں دیر سے پہنچا تو تھے بچے، والدہ پریشان. کہا بیٹا آج دیر سے آئے، خیریت؟ تو میں نے عرض کی کہ مجھے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ذاتی کام سے بھیج دیا تھا، اس میں دیر ہو گئی. تو سخت کلمات کہنے بھی ہوں، گالی تو ویسا ہی نہیں دے سکتے، وہ بھی بچوں سے ہٹ کر دی جائے. بچوں کے سامنے ان کی ماں کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی ذہنی تربیت متاثر ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ذمہ دار ہے وہ کسی ملازم پہ غصہ ہو جائے تو اس میں بھی منع کیا گیا کہ ملازم کو نازیبا ناشائستہ گالم گلوچ والے الفاظ نہ کہے جائے. سختی کی جائے وہ ٹھیک ہے ایک حد کے اندر رہتے ہوئے، لیکن یہ جو آج جو چیزیں ہمارے ماحول اور گلی کوچوں میں چل رہی ہے نا، کہ نعوذ باللہ بڑوں کی گالیاں، چھوٹوں کی گالیاں، عزت کی گالیاں، اور اس طرح یہ کتنا ہم گر رہے ہیں دوستو. تو اس لیے منع کیا کہ یہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. پھر درجتاً اوپر آ جائیں، خدا نہ خواستہ وہ مبارک لوگ جو قابل احترام ہے، ہمارے والدین ہیں، بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، محلے کے بزرگ ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی مسلک و مشرب کے ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے مسلک کا نہیں ہے چلو بھئی اس کو من بھر گالیاں دے دی، دل کی بڑاس نکال لی کہ بھئی وہ تو دوسرے مسلک والا ہے، چلو بھئی اسے. اس لیے دیکھیں نا ہمارے جن علماء اکابر نے ساری زندگی باطل کا مقابلہ کیا ہے، ان کی کتابوں میں، ان کے قلم میں، ان کی تعبیرات میں آپ کو گالیاں نہیں ملے گی، چاہے وہ قادیانیوں سے تھی یا روافض سے تھی، منکرین حدیث سے تھی، اہل بدعت سے تھی، ضال اور مضل طبقات سے تھی، لیکن علمی شائستگی کے ساتھ. یہی تو اختلاف رائے ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس صرف گالیاں ہیں کہ آپ 10 گالیاں یہاں دیتے ہیں، پھر 10 گالیاں یہاں دیتے ہیں، پھر 10 گالیاں یہاں دیتے ہیں، پھر لوگوں سے میں یہ بھی کہوں کہ یہ بالکل میں ثواب اچھا کام کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے دوستو. تو انسانی اسلامی معاشرے کے لیے زبان کو پاک صاف رکھنا آج بہت ضروری ہے کہ ہماری تعبیرات، الفاظ، سب چیزیں پاک ہوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. ہمارے ایک طالب علم کے چھوٹے بھائی کم نوعمری میں ان کے گردوں کا مسئلہ آیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. گردے کی اس تکلیف کو اللہ پاک ہر طرف سے عافیت اور صحت سلامتی میں تبدیل فرمائے. آپریشن سے، کسی بڑی آزمائش اور تکلیف سے اللہ ان کے ماں باپ کی، پورے گھرانے کی حفاظت فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.